انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازع پہ کشیدگی میں کمی کا تو فی الحال تو کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے، جبکہ بھارت کی جانب سے فوج کی نقل و حرکت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بھارت کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو سخت جواب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مودی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ تو کوئی داخل ہوا، نہ ہی اس کی ایک انچ زمین کسی کے قبضے میں ہے۔ تو انڈیا کی عوام کے لیے بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ نہ تو آپ کو نریندر مودی درست خبریں دے رہا اور نہ ہی نریندر مودی اور بی جے پی کا پالتو میڈیا آپ کو حقیقت بتا رہا ہے۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے جناب کہ لداخ سیکٹر میں جھڑپ کے ایک بار پھر چائنیز فوج نے مزید 2 بھارتی فوجی مار دی ہیں، اور یہی نہیں، چائنیز افواج نے 3 مزید ٹیکنیکل پوزیشنز کا کنٹرول حاصل کر لیا اور بھارتی فوج کو مزید پیچھے دھکیل دیا، اور پھر یوں کہیے کہ کھوٹے لائن لگا دیا۔ انڈین فوجیوں کی پٹائی کے لیے چائنا نے 20 مارشل آرٹ ٹرینرز کو اپنی افواج کی تربیت کے لیے تبت میں بھیجا، اور چائنا کے بروقت فیصلوں نے مودی سرکار کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجی قافلے مسلسل لداخ کی جانب روانہ ہیں، اور جنگی طیاروں کی نقل و حرکت بھی بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں مقامی انتظامیہ نے گزشتہ روز حکام کو آئندہ 2 مہینے کے لیے LPG گیس سلنڈرز کا ذخیرہ جمع کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور دوسری جانب مرکزی کشمیر کے ایک ضلع میں تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کی فوج کے لیے خالی رکھنے کے لیے ہدایات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، کشمیر کے لوگوں میں خوف کی بجائے اب اطمینان ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کی اپنی مزید درگت بھروانے کے لیے یہ تیاریاں کر رہا ہے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان اور ڈیپسنگ جیسے علاقوں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بھارت نے اپنی فوج میں زبردست اضافہ کیا، اور اس کے مطابق وہ ایسا علاقے میں چائنیز فوج کی موجودگی کے سبب کر رہا ہے۔ لداخ میں خفت اور ہزیمت اٹھانے کے بعد انڈیا اب جاپان میں ان کے ساتھ بھی فوجی مشقیں کر کے اپنی عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے چائنا کو اب سمندروں میں چیلنج کرے گا۔ انڈیا نے بحرہ ہند میں جاپان کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیول ایکسرسائز کر کے چائنا کو ایک طرح کا سگنل دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف انڈین میڈیا بار بار امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کی پیسفک اوشن میں پہلی دفعہ موجودگی کو بھی بار بار دہرا رہا ہے، جیسے چائنا کے خلاف انڈیا کی مدد کے لیے موجود ہے۔ لیکن انڈیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، سپر پاور ہے، اور اس جیسی یعنی نیول ایکسرسائزز جو چھوٹی موٹی 1 دن کی 2 دن کی، ان سے آپ اس کو دباؤ میں انڈر پریشر نہیں لا سکتے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے، انڈیا نہ تو امریکہ کا اور نہ جاپان کا کوئی ایسا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، نہ ہی ان کے ساتھ ان کے نیٹو کی طرز کا کوئی معاہدہ ہے کہ وہ انڈیا اور چائنا کی جنگ میں کود پڑ جائیں گے۔ انڈیا صرف اور صرف امریکہ کا چائنا کے خلاف ایک مورا ہے، اور اس مورے کو جو بھی کرنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ اور انڈیا لداخ میں لڑنے کی بجائے چائنا کے سمندروں میں دباؤ بڑھانے اور انگیج کرنے کا سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے بس غالب نے ایک شعر کہا تھا نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن اگر چائنا اور انڈیا کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا ہے اور امریکہ اس جنگ میں کودنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو پھر یہ محدود پیمانے کی جنگ تو نہیں رہے گی، بلکہ پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور دوسری طرف چائنا کو تجارتی بائیکاٹ کی دھمکیاں دینے والوں کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ نقصان کس کا ہوگا۔ جہاز رانی ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مختلف بندرگاہوں پہ چائنا سے آنے والا جو سامان کسٹم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اسے فوری طور پہ چھوڑا جائے، ورنہ سے چائنا کا نہیں، نقصان تو انڈیا کا ہوگا۔ نتن گڈکری کا کہنا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ درآمدات کے لیے ڈیوٹی میں اضافہ کر دیں، لیکن اہم ساز و سامان کو روک نہیں سکتے، اسے کام رک جائے گا، نقصان انڈیا کا ہوگا۔ اور دوسری طرف نریندر مودی کی سازشوں اور بی جے پی کے ماؤتھ پیس بھارتی میڈیا کو نیپال کے وزیر اعظم نے ایکسپوز کر دیا۔ نیپالی وزیر اعظم اولیا کا کہنا ہے کہ بھارت ان کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انڈیا میں جو دانشورانہ تبادلہ خیال ہو رہے ہیں، وہ نئی دہلی سے میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں، وہ کٹھمنڈو میں واقع بھارتی سفارت خانے کی سرگرمیاں اور الگ الگ ہوٹلز میں ہونے والی میٹنگز میں یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کس طرح سے لوگ سرگرم ہو کر مجھے ہٹانے کی کوشش کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیپلیز پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے نیپال کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا، جس میں بھارت کے اتراکھنڈ ریاست کے کچھ علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا، اس کے بعد سے ہی ان کو برطرف کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی۔ کے پی اولا نے کہا کہ نیپال کی قوم پرستی اتنی کمزور نہیں ہے، ہم نے اپنا نقشہ تبدیل کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نیپال کا نیا نقشہ منظور کرانا جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کرنے کے بارے میں نیپال کا تو کوئی شہری نہیں سوچ سکتا۔ اب نیپال نے خطے میں اپنی شناخت واضح کرنے کے لیے، بھارت کو سبق سکھانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں نیپال کا نیا سیاسی نقشہ منظور کرنا، شہریت قانون میں ترمیم کرنا۔ اس کی وجہ سے بھارتی خواتین کو نیپالی مردوں سے شادی کرنے کے بعد اب 7 برس کے بعد شہریت مل سکے گی، اور بھارتی صوبہ بہار کے
चंपारण में एक डैम के मरम्मती काम की इजाज़त देने से इनकार कर देना, ये वो इकदामात हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं और अब नेपाली हुकूमत के खिलाफ वो चाले चल रहे हैं। इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि कमज़ोर हमसायों को दबा कर रखो, ताकतवर हमसायों से कोई ना कोई छेड़छाड़ जारी रखो। और मोदी जब से हुकूमत में आए, इसके दिमाग में अखंड भारत का कीड़ा ज़रा बहुत ही उछल रहा है। पहले इसने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, अब चाइना के साथ लद्दाख में सींग फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि अक्टूबर 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें इंडिया को जो शिकस्त हुई, इसने वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का दिल तोड़ दिया और वो दिल के मरीज़ बन गए। इनकी सेहत इस फौजी हज़ीमत के बाद बहाल ना हुई और 1964 में वो दुनिया से रुखसत हो गए। और अब चाइना और इंडिया की जंग हुई तो नरेंद्र मोदी का दिल नहीं टूटेगा, बल्कि पूरे का पूरा इंडिया टुकड़े के टुकड़े हो जाएगा और अखंड भारत का ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत अहमियत है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के चाइना से जान छुड़ाता है या तारीख में मौजूदा भारत का आखिरी वज़ीर आज़म के तौर पे अपना नाम लिखवा के जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।